ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ والمرسلات نازل ہونی شروع ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔ چنانچہ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مینا حرم میں داخل ہے اور صاحبان حرم میں سانپ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں نے گھوڑوں کو اہمیت دینا چھوڑ دی اور انہوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور وہ کہنے لگے ہیں اب جہاد نہیں رہا، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور لوگوں کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا، وہ غلط کہتے ہیں، جہاد تو اب فرض ہوا ہے اور میری امت کا ایک عظیم گروہ حق کو غالب کرنے کے لیے لڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کے لیے بہت سے لوگوں کے دل کفر کی طرف مائل کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رزق عطا فرماتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا غلبے والا وعدہ پورا ہو جائے اور جہاد کی نیت سے رکھے گئے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں دنیا میں رہنے والا نہیں بلکہ عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم میرے بعد گروہ میں بٹ جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، اور قریب قیامت فتنوں کے دور میں ایمان والوں کا اصل مرکز شام ہوگا۔